عوام کو جو بجلی کے بل اس مہینے ملے اور جس کی ادائیگی انہوں نے کر دی ہوگی اور اگر نہیں کی ہوگی تو ان کے بجلی کاٹ دی جائے گی. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ بجلی کا بل ادائیگی سے صرف 2 یا 3 روز ہی پہلے آتا ہے آپ کے گھر میں. حالانکہ ان کو چاہیے کہ آپ کو بر وقت بجلی کا بل دیں. اگر آپ کا بل زیادہ ہے تو آپ کسی سے مانگ تانگ کے کو اس کی پیمنٹ کرنے کی کو تیاری تو کریں نا آپ، پر ایسا نہیں ہوتا. اور میں اس بات پہ حیران ہوں کہ ہزاروں لوگ تمام جو یہ بجلی کے ڈسکوز ہیں ان کے ملازم ہیں بلوں کی تقسیم کے لیے، اور شاید کمپنیوں کو بھی یہ کام دیا ہوا ہے، لیکن بل وقت پہ نہیں آتے، صرف ادائیگی سے 3-4 دن پہلے آتے ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی زیادتی ہے صارفین کے ساتھ کہ ان کو بہت کم وقت دیا جائے بلوں کی ادائیگی کے لیے. اب بلوں کے ادائیگی کا مسئلہ اس لیے بھی زیادہ زیر بحث آ رہا ہے کہ جو قیمت بڑھی ہے بجلی کی اس کا احساس پہلی مرتبہ ہوا جب اس مہینے بل آئے تو لوگ چیخ اٹھے کہ بھائی ہم یہ بل ادا نہیں کر سکتے. اور آپ دیکھیں کہ ملک کے تمام شہروں میں اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. لوگ بل جلا رہے ہیں، لوگ اس کو دینے سے انکاری ہیں. اور اب تو لوگ یہ کہنے لگے ہمیں بل ہی منظور نہیں. حالانکہ بل ہی منظور نہیں کا مسئلہ کچھ اور ہے، بل بہرحال ادا تو کرنا ہے اگر جائز ہے. حکومت یہ تاثر دے رہی ہے کہ کوئی اس کا حل نکال لے گی، پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، زیادہ توقع نہ رکھیے گا. بل تو آپ نے ادا کر ہی دیا اس مہینے کا، اور اگلے مہینے بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ حکومت کوئی ایسی پالیسی بنانے میں کامیاب ہو جائے گی یا ایسا کوئی فیصلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گی جس سے آپ کو فائدہ پہنچے یا آپ کے جو دباؤ ہے آپ اس سے نکلیں. حالت اب یہ ہو گئی ہے کہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اتنا شور نہ مچائیں، بلا وجہ آپ چیخو پکار کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر صارفین جو ہیں 76% صارفین، یعنی کہ بجلی استعمال کرنے والے پورے ملک میں جو 76% لوگ ہیں وہ 200 یونٹ تک استعمال کرتے ہیں اور ان کا بل ہم کو زیادہ نہیں دیتے. اب بڑے مزے کی بات ہے، میرے پاس 194 بجلی کے یونٹوں کا ایک بل ہے جس میں قیمت جو ہے بجلی کے استعمال کی وہ 4,452 روپے 30 پیسے ہے، جبکہ بل ان کو ملا ہے 5,566 روپے 91 پیسے کا. اور یہ جو قیمت ہے یہ ہے 22 روپے 95 پیسے فی یونٹ. یہ وہ سلیب ہے جو سستی ترین ان کی سلیب ہے. اب اس میں جو ایک تو ہے قیمت 4,452 روپے 30 پیسے، ادائیگی اس نے کی ہے 5,566 روپے 91 پیسے. یہ باقی جناب ٹیکس ہے. اب مجھے بتائیں اگر میں اس 194 یونٹ کو تقسیم کروں اس پوری رقم پر تو کتنے کا یونٹ پڑے گا؟ تو یہ کھیل کرنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے. آپ صحیح بات کریں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، آپ نے جو معاہدے کیے تھے ان کو آپ نے بھگتنا ہے. اور یہ پچھلی حکومت تھی اس سے اور ایک غلطی ہوئی کہ اس نے بجلی کو پیدا کرنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا ہے اس میں ڈیزل اور فرنس آئل پر زیادہ انحصار کیا. اگر اس میں گیس استعمال کر لیتے تو شاید اس کی قیمت میں کوئی فرق پڑ سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا. یہ ان کی کوتاہی تھی. اور یہ حالات اس حد تک خراب ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں قرضوں کی تو صرف اسی سیکٹر میں 1,152 ارب روپے کے قرضے پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی جو 2018 سے پہلے. جب یہ گئے ہیں حکومت چھوڑ کے تو 3,253 ارب روپے تک یہ قرضہ پہنچ گیا تھا. اب اس کا کوئی نہ کوئی ذمہ وار تو ہوگا، لیکن اس بحث کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ بحث ٹیلی ویژن کے کیمروں کے سامنے بڑے لوگوں کی اچھی لگتی ہے. بات یہ ہے اگر 650 ارب کی بجلی ہر سال چوری ہوتی ہے اور اس میں سے 200 ارب روپے کی بجلی 2 صوبوں میں چوری ہو رہی ہے تو کس کا قصور ہے؟ اس آدمی کا قصور ہے جس کو آپ اتنا بھاری بل بھیج رہے ہیں. آپ حکمرانی میں ہیں، آپ اداروں کو چلا رہے ہیں، آپ اداروں سے تنخواہیں لے رہے ہیں، اور پھر آپ کی مدد کے لیے پولیس ہے، آپ کی مدد کے لیے دوسرے ادارے ہیں. جب آپ انہیں بلائیں گے اپنی مدد کے لیے تو صاف ظاہر ہے وہ آپ کی مدد کے لیے آئیں گے. میں تو اس بات پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ آپ سال ہر سال سے کیوں سوچ رہے ہیں کہ اس بجلی کی چوری کو نہیں روکنا. لائن لاسز ایک اور بحث ہے، وہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے، لیکن جو چوری ہے یہ تو کوئی ٹیکنیکل ایشو تو نہیں ہے. یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ لوگ قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں اور آپ ان پر کچھ بھی ہاتھ ڈالنے کو تیار نہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ پھر کر کے رہے ہیں. صرف آپ اپنے
بچوں تک کی ترقی چاہتے ہیں، اپنے گھر کی ترقی چاہتے ہیں، اپنی ذات کی ترقی چاہتے ہیں. اب میری ترقی نہیں چاہتے. مجھے آپ نے اس چکر میں ڈال دیا ہے 200 یونٹ کے چکر میں، اور میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ 200 یونٹ کا چکر اصل میں چکر ہے کیا. مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں یہ ایک تجویز پیش کی گئی کہ 100 یونٹ تک جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کو مفت بجلی دے دی ہے. تو ایک سیاسی پارٹی کا ایک شخص سپریم کورٹ میں چلا گیا کہ جناب ان کو ایسا نہ کرنے دیا جائے. عوام کو ایک بات اور بھی سمجھنی چاہیے کہ ہماری تباہ کاری میں جو لوگ ہیں اس میں بیوروکریسی کا بہت بڑا عمل دخل اب سامنے آ رہا ہے. ان کو جو ہم نے رعایتیں دی ہوئی ہیں مفت بجلی استعمال کرنے کی، اور خود بجلی کے محکمے میں جو ہم نے کہا کہ 16 اسکیل کے ملازم کو 300 یونٹ فری ملیں گے، اور 21ویں اور 22ویں جو اسکیل کا ملازم ہے جو بجلی کے ادارے میں کام کرتا ہے کسی بھی، اس کو 1300 یونٹ فری بجلی دی جائے گی. اب مجھے بتائیں کیا ان کو تنخواہ نہیں ملتی؟ کیا ان کو باقی سہولتیں نہیں ملتی؟ کیا ہم لوگ جو بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں کیا ہم اپنی گاڑی میں خود پیٹرول نہیں ڈلواتے؟ کیا ہم نے کوئی زندگی گزارنے کے لیے اور ادائیگیاں نہیں کرتے؟ کیا ہم ٹیکس ادا نہیں کرتے؟ یہ جو اس قسم کی رعایتیں جب تک آپ واپس نہیں لیں گے، میں آپ کو صاف بتا دوں کوئی بہتری نہیں آ سکتی. اور یہ ہزارہ روپے کا مسئلہ ہے. یہ اس کا اندازہ کچھ ماہرین لگاتے ہیں کہ 220 ارب روپیہ اس مد میں جا رہا ہے. اب مجھے بتائیں اگر وہ 220 ارب روپیہ ہم اس مد میں دیتے رہیں گے تو مجھے اور آپ کو کیا رعایت مل سکتی ہے؟ ہمیں تو یہ کہا جائے گا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور ہم مجبور ہیں. اور اب حکومت نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہوا ہے اس میں نے اس معاہدے کو دیکھا، میرا نہیں خیال کہ اس معاہدے کی موجودگی میں آپ کو یا مجھے کوئی رعایت مل سکتی ہے. یہ تو دیکھنا پڑے گا کیا کیا جائے. کیا کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ اس کی قسطیں کر دیں گے، تو قسطیں بھی تو میں نہیں دینی ہے. اب یہ تجویز بھی آئی ہے کہ 200 یونٹ سے بڑھا کے 300 یونٹ تک ریلیف کر دی جائے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے کیسے ممکن ہوگا. پتہ نہیں آئی ایم ایف کی اس کے بارے میں کیا شرط ہے. میں آپ سے اب بات کرنا چاہتا ہوں خیبر پختونخوا میں ہونے والے 21 اضلاع کے 65 ولیج اور نیبرہڈ کونسل کے ضمنی انتخابات کے بارے میں. ہم سب جانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک سیاسی جماعت کی 9 سال تک حکومت رہی، اور اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ان کی بہترین کارکردگی کی بنا پر ایسا ہوا، کیونکہ اس صوبے میں جس آدمی کو یا جس پارٹی کو ایک دفعہ حکومت ملتی ہے اس کو دوبارہ حکومت نہیں ملتی، اور ان کو 2 دفعہ حکومت ملی. یہاں پہ لوکل باڈیز کے جو انتخابات ہیں مکمل ہو گئے. جب پہلا فیز تھا اس میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس جماعت کو، لیکن دوسرے فیز میں انہوں نے اپنی جو کمزوریاں تھیں ان پہ قابو پایا اور پہلے فیز کے مقابلے میں بہتر نتائج دیے. اب جو ضمنی انتخابات وہاں پہ ہونے تھے، میں جیسا کہا 21 اضلاع میں، اس کے نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں، اور اس کے نتائج بڑے معنی خیز ہیں اور بہت سے نئے سوالات کو جنم دے رہے ہیں. کیا وہ پارٹی جو 9 سال تک وہاں پہ اقتدار میں رہی اب آہستہ آہستہ اپنی قوت لوز کر رہی ہے؟ اور اس کی بنیاد ہم ان انتخابی نتائج کو بناتے ہیں. مثلا پشاور میں 6 ایسے نشستیں تھیں جن پہ انتخاب ہوا، اس میں پی ٹی آئی کو صرف 3 نشستیں ملی. نوشہرے میں ان کو کوئی نشست نہیں ملی. چارسدہ کے اگر انتخابی نتائج ہم دیکھیں تو وہاں پہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. خیبر میں البتہ 2 نشستوں پہ ضمنی انتخاب ہوا اور دونوں کی دونوں پی ٹی آئی رکھنے میں کامیاب رہی. اب اگر مردان کے علاقے میں دیکھیں تو وہاں پہ لگتا ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی بہتر ہے، پشاور کے مقابلے میں زیادہ ابھی تک بہتر پوزیشن رکھتی ہے. کوہاٹ میں پی ٹی آئی کے پاس کوئی سیٹ نہیں ملی پی ٹی آئی کو. بنوں میں پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملی. لکی مروت میں پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملی. آگے چلیں ہم ڈیرہ اسماعیل خان میں، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملی. ٹانک میں پی ٹی آئی کو کوئی سیٹ نہیں ملی. بڑا اگر سارے کو ہم اسٹڈی کریں کہ مانسہرے کی اگر ہم سوچیں، اور مانسہرہ ایک اسٹرانگ ہولڈ رہا
انتخابات میں، لوکل باڈیز کے انتخابات میں، وہاں بھی جو پیزنٹ ورکر کی تھی وہ جنرل کی سیٹ ہے مانسیرے میں، وہ نہیں ان کو مل سکی. بٹ گرام کے اندر جہاں پہ یہ آپ نے واقعہ دیکھا اس دن، جو واقعہ دیکھا بڈگام میں، جہاں کا ایم پی ٹی آئی کا تھا، اور پی ٹی آئی کا کافی اچھا خاصا اسٹرانگ ہولڈ تھا یہ علاقہ، وہاں بھی جب یہ انتخاب ہوا ہے یوتھ کا، پیزنٹ ورکر کا، جنرل کا، یوتھ کا، تو یہاں پہ ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. یہاں بھی ٹول گھر میں بھی ان کو کوئی سیٹ نہیں ملی. اگر ہم اس ساری لسٹ کو دیکھیں تو پھر ایک سیٹ ان کو جا کے سوات میں ملی ہے باری کوٹ سڑکی کے اندر، وہ بھی اپنا پیزنٹ ورکر کی. آگے اگر ہم لسٹ کو دیکھتے جائیں تو پھر پی ٹی آئی کو دوبارہ جا کے سیٹ ملی ہے لور دیر میں. البتہ ان کی پوزیشن اچھی رہی ہے، اپر دیر اور لور دیر میں ان کی پوزیشن پی ٹی آئی کی اچھی رہی ہے. آگے چل کے اگر ہم مالاکنڈ میں دیکھیں تو کچھ ان کو سیٹ نہیں ملی، باجوڑ میں بھی نہیں ملی. اب مسئلہ یہ بڑا اہم، اس لیے میں اس کو زیر بحث لانا چاہ رہا ہوں کہ اب جب کہ سب جماعتیں الیکشن کی تیاری کر رہی ہیں، اور اس جماعت کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بھی ابھی تک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے، اور میں نے جیسا کہا کہ یہ صوبہ وہ صوبہ تھا جس میں حقیقتاً ان کی جماعت اسٹرانگ رہی اور 9 سال حکمرانی کرتی رہی، وہاں پہ ان کا یہ پوزیشن. اور دوسری بات جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ ہے یوتھ کے حوالے سے. یہ کہا جاتا ہے کہ یوتھ میں ان کا کمانڈ بہت زیادہ ہے. اگر ہم دیکھیں کہ یہ 30 یوتھ کی نشستیں ہیں تو اس میں ان کو بہت کم نشستیں ملی ہیں. تو کیا 30 میں سے 5 نشستیں حاصل کر لینا ان کے لیے، میرے خیال ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے اس قیادت کو کہ کیا ہوا یوتھ کے ساتھ، جو ان کا ایک انٹریکشن تھا کیا وہ ختم ہو گیا، کیوں یوتھ ان سے دور چلے گی. اور پھر اور بات یہ امپورٹنٹ ہے کہ اس انتخاب سے یہ پتہ لگتا ہے کہ جو آزاد لوگ ہیں وہ زیادہ مضبوط پوزیشن ان انتخابات میں ثابت کی انہوں نے اپنی. تو کیا سیاسی پارٹیوں کا رول کم ہوتا جا رہا ہے؟ یہ بھی ایک اہم سوال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے آئندہ انتخابات میں، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ نتائج ایسے ہی نکلیں سارے ملک میں اور اس کے بعد کہا جائے دھاندلی ہو گئی ہے، اور کہا جائے کہ ہم انتخابی نتائج کو مانتے نہیں ہیں اور ایک نئی تحریک کو شروع کر دیا جائے. اس لیے میں نے یہ بات آپ سے کی ہے. میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا تھا، جانے سے پہلے میں کراچی کی بات کرنا چاہتا ہوں. کراچی میں اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے، لوگوں سے موبائل چھینے جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے چھین جاتے ہیں. اور میں تو اب یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک ریڑھی فروش جا رہا ہے، 2 آتے ہیں موٹر سائیکلسٹ، اس ریڑھی فروش سے کو پسٹل دکھا کے پیسے نکالتے ہیں. وہ بیچارہ اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے جتنی دہاڑی اس نے بنائی ہوتی ہے ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور جو رجسٹ کرتا ہے اس کو گولی مار کے فارغ کر دیتے ہیں اس کو کہ بھائی اس نے ہمیں ریزسٹنس دی ہے. 56,000 سے زائد موٹر سائیکلز اور موبائل چھینے گئے، 56,000. اور میرا یہ سوال کرنا بنتا ہے کہ اس شہر کے چلانے والوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ یہ اسٹریٹ کرائم کہاں تک کراچی کو لے کے جائے گا. مشکل سے کراچی کی خوشیاں بحال ہوئی تھیں، وہ روشنیوں کا شہر بنا تھا، لوگ رات کو اپنی فیملی کے ساتھ باہر جا رہے تھے. کیا اس کی بنا پہ دوبارہ وہ شہر ایسا بن جائے گا جس کے بارے میں آپ کے دوست جب آپ جائیں تو کہتے ہیں کہ خیال رکھیے گا کہیں آپ کو کوئی لوٹ کے نہ لے جائے؟